وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے بنی اسرائیل کو دی گئی مزید نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں کتاب سے توریت مراد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے۔ ان میں سب سے اہم عہد یہ تھے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 21 میں مذکور ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک متواتر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے۔ ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ یہ سب حضرات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے، اور چونکہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت کی خدمت علماء ربانی اور مجددین کو عطا ہوئی۔ آتینا عیسی ابن مریم البینات، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے نشانیاں دیں۔ ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت دینا، پرندوں کی صورتوں میں جان ڈال دینا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی۔ روح القدس سے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں کہ وہ روحانی ہیں اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے، اور حضرت جبرائیل کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض امتیوں کو بھی روح القدس کی تائید میسر ہوئی۔ چنانچہ بخاری ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور وہ نعت شریف پڑھتے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ غیر خدا کا مدد کرنا شرک نہیں۔ اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا کی مدد شرک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے فرمائی، اور جب حضرت جبرائیل مدد کر سکتے ہیں تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت و قدرت سے یقیناً مدد فرما سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں مدد فرمانے کا تو کثیر احادیث میں ذکر ہے، البتہ ہم یہاں دو ایسے واقعات ذکر کرتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری کے بعد اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کرنے والوں کی مدد فرمائی۔ مشہور محدثین امام ابو بکر بن مقری، ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی اور امام ابو شیخ رحمت اللہ تعالی علیہم نے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر بھوک کی فریاد کی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک علوی کے ذریعے انہیں کھانا بھجوایا، اور اس علوی نے کہا، آپ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی تھی تو مجھے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ لوگوں تک کھانا پہنچا دوں۔ نمبر 2،
ابو قاسم ثابت بن احمد بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر اقدس مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے قریب صبح کی اذان دی، اور جب اس نے الصلاۃ خیر من النوم کہا تو یہ سن کر مسجد نبوی کے خادموں سے ایک خادم آیا اور اس نے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ شخص رونے لگا اور اس نے فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی موجودگی میں اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اس کی فریاد جیسے ہی ختم ہوئی تو اس خادم پر فالج گرا اور لوگ اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ 3 دن بعد وہ خادم مر گیا۔ یاد رہے علامہ نور الدین علی بن احمد سمہودی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ کے 4تھے حصے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اولیاء الزام رحمت اللہ تعالی علیہم کے ایسے کئی واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر اپنی حاجت بیان کی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی حاجت پوری فرما دی۔ اور امام محمد بن موسیٰ بن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اس موضوع پر مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ لا تہوا انفسکم، تمہارے دل پسند نہیں کرتے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر ڈالتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام کو شہید کیا، حتیٰ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی درپے رہے۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، اور ان کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے فریب کرتے رہے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں کا، جبکہ حکم الہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا کامل الایمان لوگوں کی نشانی ہے۔